یہ تمہیں دنیا داری بھی بتائیں گے، دینداری بھی بتائیں گے۔ یہ تمہیں یہاں بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تمہیں وہاں بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اہل بیت کا در ہے، یہ جس کی محبت میں ہم لوگ آئے ہیں، جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں، جس کی محبت نے آپ کو اس وقت جو ہے تھکے ماندے ہیں، کاروبار سے آئے ہیں، لیکن اس نے تمہیں اپنی محبت کی بنا پہ اس فرش پہ یکجا کر دیا ہے۔ شکر ادا کرنا چاہیے۔ توفیق خدا ملی ہے کہ ہم یاد امام میں آ گئے ہیں، ہم امام کا ذکر سننے کے لیے آ گئے ہیں، ہم امام کا ذکر کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ سن لیا جاتا ہے، ورنہ بعض لوگ تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ جتنا ذکر اہل بیت سنو گے اتنا زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ یہ در کھلا ہوا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے کو اس در سے قریب کریں۔ جتنا پیغام اہل بیت، تعلیمات اہل بیت، سیرت اہل بیت، حدیث اہل بیت، ذکر اہل بیت ہم سنیں گے، ہمارے دل و دماغ نورانی ہوں گے، منور ہوں گے، اس سے نیا پاور ملے گا، انرجی بڑھے گی، یہ پاک و شفاف ہوں گے۔ دل و دماغ کو اگر پاک رکھنا ہے تو ذکر اہل بیت کریے۔ ذکر اہل بیت، امام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں اچھے بننا چاہتے ہو، سعادت مندی اگر دنیا میں چاہتے ہو تو سخاوت ہو۔ تمہارے خاندان میں اگر کوئی غریب ہے تو تمہارا ہاتھ کھلا ہونا چاہیے دینے کے لیے۔ تمہارے معاشرے میں اگر کوئی غریب ہے، محتاج ہے، پریشان ہے، اللہ نے تمہیں نوازا ہے، یہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ اللہ کسی کو دولت دے کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، آیا تم اس میں سے کسی کو دینے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو۔ یہ قارون کی طرح سب اپنے لیے مت رکھ لو، یہ اہل بیت کی طرح کچھ سیکھو کہ اگر ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم مدد کر دیں، غریبوں کی مدد کر دیں۔ دور نہ جاؤ، شروعات قرآن یہ کہتا ہے کہ نیکیاں جو ہے وہ شروعات اپنے گھر سے کرنی ہے، اپنے خاندان سے کرنی ہے۔ لیکن ہم دنیا داری میں نام کے لیے، شہرت کے لیے اتنا مر رہے ہیں کہ گھر والے تڑپتے رہیں باہر نام ہونا چاہیے، ہم یہاں کے صدر ہیں، ہم یہاں کے سیکریٹری ہیں، گھر والے تڑپا کریں۔ گھر کے بچے جاہل رہیں لیکن سماج میں ہمارا نام ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ اہل بیت کے خلاف ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلا حق جو ہے تمہارے گھر میں ہے، اہل و عیال، یہ بیوی اور یہ بچے۔ پہلے ہم نہ شوہر بنتے ہیں نہ باپ بنتے ہیں، پہلے کیا بنتے ہیں؟ پہلے ہم بیٹا بنتے ہیں، اولاد ہیں۔ اولاد پر سب سے پہلا حق ان کے والدین کا ہے، انہوں نے پالا ہے، انہوں نے جوان کیا ہے، انہوں نے تربیت کی ہے، انہوں نے تعلیم دی ہے، انہوں نے تمہیں آگے بڑھایا ہے، انہوں نے کامیابی دی ہے، انہوں نے تمہارے نام کو کیا ہے، انہیں نہ بھول جانا۔ یہی ہے جو تمہارا رشتہ لگانے جا رہے ہیں، یہی ہے جو تمہارے لیے سکون چاہتے ہیں، یہی ہے جو تمہارے لیے خوشیاں چاہتے ہیں۔ ان کا حق پہلا ہے، اس کے بعد اہل و عیال۔ جب آپ اہل ہوں گے، شادی ہوگی تو اہل و عیال ہیں، پہلا حق والدین کا ہے۔ اس کے بعد آپ اہل و عیال ہو گئے تو اب
والدین کا بھی خیال رکھو، ان لوگوں کا بھی خیال رکھو، اور فقط یہیں تک محدود نہیں رہنا ہے بلکہ اپنے خاندان میں غریبوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اب یہاں سے اگر کچھ بچتا ہے تو پھر اب آپ اپنے علاقے میں نکلیے، اب آپ اپنا نام پیدا کیجئے کہ ہاں فلاں صاحب کا خمس ہمارے ادارے میں آتا ہے، فلاں کی زکوٰۃ ہمارے یہاں سے آ رہی ہے، گھر ہمارا ہے یو پی اور ہم بمبئی میں خرچہ کر رہے ہیں، گھر ہے بمبئی میں، ہم یو پی میں ہمارا خمس جا رہا ہے، ہمارا صدقہ و خیرات وہاں جا رہا ہے۔ پہلا حق اپنے علاقے میں ہے، حقوق کی پامالی ہے۔ یہ آج جو سکون نہیں نظر آ رہا ہے، نہ گھر میں سکون ہے، نہ خاندان میں ہے، نہ کاروبار میں ہے، نہ سماج میں ہے، نہ معاشرے میں ہے، نہ دنیا میں ہے، یہ کیوں؟ حقوق کی پامالی ہے، ہر ایک کے حق کو مارا جا رہا ہے، جو جس کا حق ہوتا ہے اس کا حق بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ جب حق نہیں دیا جا رہا ہے تو سخاوت کہاں سے آنے والی ہے؟ جب حق ہی نہیں پورا ہو رہا ہے تو ہم سخی کیسے بنیں گے؟ اور جب سخی نہیں بنیں گے تو دنیا میں سعادت مند کیسے بنیں گے؟ خوش بخت کیسے بنیں گے؟ کامیاب کیسے بنیں گے؟ خوشحال کیسے بنیں گے؟